ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہدیہ بخشش جو کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کا لکھا ہوا مجموعہ نعت ہے، تو اس کی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تشریح بیان کروں گا اور ترتیب وار انشاءاللہ اس کلام کو اور اس مجموعے کو ہم لے کر چلیں گے۔ اور آج اس سلسلہ میں یہ پہلی ویڈیو ہے اور میرے پاس اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہدیہ بخشش اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور اس کی جو پہلی جو نعت ہے، فصل اول در نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو واہ ہے یہاں پر یہ کلمہ تحسین ہے اور حرف تعجب ہے۔ اب یہ جو تعجب ہے یہ شان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اظہار شان کے لیے، اور اس پر جو داد تحسین ہے وہ نور علی نور ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ شاہ جو لفظ ہے یہاں پر شاہ، شین ہے شاہ، یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے، یعنی کہ جو بادشاہ کا جو آخر میں شاہ آتا ہے اس کا مخفف ہے، اس کا مطلب بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بطحہ کا مطلب مکہ مکرمہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے مکے کے بادشاہ، آپ کی جو سخاوت ہے اس کا عالم کیا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو آپ کے در پہ مانگنے کے لیے آتا ہے وہ کبھی انکار سنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو پہلا نہیں ہے وہ بمعنی لا ہے، یعنی کہ انکار۔ جو پہلا نہیں ہے وہ بمعنی انکار ہے، اور جو دوسرا نہیں ہے وہ فعل مضارع کی نفی ہے، فعل مضارع کی نفی ہے، یعنی کہ آپ کے در پر جو آتا ہے وہ کبھی انکار سنتا ہی نہیں ہے۔ جو پہلے مصرعے میں کہا گیا جود و کرم، جود اور کرم کس کو کہا جاتا ہے؟ جود بے مانگے عطا کرنے کو جود کہا جاتا ہے، اور مانگنے سے جو ملتا ہے اس کو کرم کہا جاتا ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صفات بدرجہ عطا موجود تھیں، اور یہ شعر قرآن کی سائد کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در پر سائل آئے اس کو مت جھڑکیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح تھی جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، یعنی کہ تیز ہوا بہت دور تک جاتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت بہت دور تک لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک سوالی آیا، اس سے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو حضور کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس کو میرا نام لے کر کہو کہ مجھے وہ چیز دے دے۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضور کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کو کسی اور شخص کے ذریعے اپنا نام لے کر دلوا دیا، تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس بات کے لیے آپ کو مجبور تو نہیں کیا گیا کہ آپ کسی سے لے کر کسی سوالی کی ضرورت کو پورا کریں؟ تو حضور نے سن کر اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت بلال نے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جائیے، حضور دیتے جائیے، اور عرش والے رب سے اب ناکامی کا خوف، عرش والے رب سے اب تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے۔ یہ شمال ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تو حضور صاحب حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا خوشی سے جو چہرہ مبارک تھا وہ کھل اٹھا۔
کسی نے کہا تھا کہ خالد محمود خالد صاحب نے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ امام بصیری نے کہا تھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ ان کے در سے خالی کوئی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ اور اس شعر کی تشریح مکمل ہو چکی۔ اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ہے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دھارے آپ کی عطا کے چل رہے ہیں، اور آپ کی عطا کے یہ جو دھارے چل رہے ہیں یہ دراصل آپ کی سخاوت کا ایک قطرہ ہے، آپ کی سخاوت کا یہ ایک قطرہ ہے جو دھارے بہہ رہے ہیں۔ اور ہم آسمان پر جو اتنے زیادہ ستاروں کو دیکھتے ہیں پوری کائنات میں، وہ اتنی زیادہ تعداد میں چمک رہے ہیں، حضور یہ آپ کی جو سخاوت ہے اس کا ایک ذرہ ہے، جو آپ کی سخاوت ہے اس کا ایک ذرہ ہے، آپ کی سخا کا ایک ذرہ ہے۔ دھار جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف مسلسل پانی آنا یا بلندی سے نشیب کی طرف پانی کا مسلسل آنا بہنا آبشار کی شکل میں، اس کو بھی دھار کہا جاتا ہے۔ اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، بلندی سے زمین کی طرف جس طرح آبشار کا پانی بہتا ہے، جس انداز میں بہتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں دھار، اور ایک مسلسل دھار چل رہی ہے، بہہ رہی ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو سخاوت ہے، حالانکہ وہ دھارے چل رہے ہیں لیکن وہ دھارے بھی ایک قطرے کی طرح ہیں، ایک قطرے کی طرح ہیں۔ اور جو آپ کی سخاوت ہے، ہم جو دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ سخاوت کے ستارے کھل رہے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ اصل میں آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے۔ ذرہ جو ہے وہ اس کی مثال ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ریت کا ذرہ ہے یا مٹی کا ذرہ ہے، حقیقتاً ذرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اندھیرے کمرے میں جہاں سورج کی روشنی ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر آ رہی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سوراخ میں سے جو روشنی اندر آ رہی ہے ایک لکیر کی طرح، اس روشنی کی لکیر کے اندر ہمیں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اصل میں ذرہ ہوتا ہے، پارٹیکل ہوتا ہے۔ تو ذرہ کی تعریف وہ ہے، جو ریت یا مٹی کا جو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، یہ ذرات اس ذرے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ فیض بمعنی کرم نوازی، اور شہ تسنیم، یا شہ کا مطلب وہی بادشاہ ہے، تسنیم کا مطلب جنت کی ایک نہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے تسنیم کے بادشاہ یا تسنیم نہر کے مالک، آپ کا جو فیض ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ پورا شعر یوں ہے کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ تجسس کا معنی تلاش کرنا۔ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا جو فیض ہے اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ دنیا میں یہ قانون ہے کہ ہمیشہ جو پیاسا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، یا جو پیاسا ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، لیکن حضور آپ کا جو فیض ہے اس کا یہ عالم ہے کہ وہ خود پیاسے کے پاس چل کے آتا ہے۔ ایک دوسرے کلام میں کہا کہ جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں۔ شہد تسنیم جو کہا گیا یہ مرکب اضافی ہے۔ تسنیم جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ تسنیم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جنت کی ایک ایسی نہر ہے کہ جس کی لمبائی یا جس کی
جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہے، اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس پر جو کٹورے رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد آسمان دنیا کے جو ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے، اور اس نہر سے اس شخص کو پینا نصیب ہوگا کہ جس کے دل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ آج کی اس نشست میں میں نے 3 اشعار کی تشریح بیان کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اگلے جو 3 اشعار ہیں انشاءاللہ ان کی تشریح بیان کی جائے گی۔ مقصد سمجھانا ہے، مقصد اس کو بیان کرنا ہے، اور مشکل انداز میں، چونکہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا جو ہدیہ بخشش ہے یا کوئی بھی جو بات ہے، جو کلام ہے، وہ آپ کا اس انداز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنا ایک عام بننے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو میں بیان کر دوں، اور آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے جو دوسرے جو عزیز ہیں، جتنے آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، آپ ان تک اس پیغام کو، اس چینل کو پہنچائیں، تاکہ نعت کی اصل روح کو سمجھنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ نعت ایک اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، اگر بڑھا دیا تو شرک ہو گیا، اور اگر گھٹا دیا تو بے ادبی ہو گئی۔ تو نعت ایسی چیز ہے، اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کر کے مکمل کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے۔ ہدیہ بخشش کے بعد انشاءاللہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ، آپ کا جو کلام ہے، مجموعہ نعت ہے، اس کی طرف انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے جو باقی اس بریلی شریف سے متعلقہ جتنے بھی مشائخ عظام ہیں انشاءاللہ ان کے کلام کی طرف انشاءاللہ آیا جائے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے 3 اشعار کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔